ایکسپائر ہونے والی غذائیں ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ فوڈ پوائزننگ جیسی حالت بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ کسی بھی پروڈکٹ پر لکھا ہوا ایکسپائری ڈیٹ اس کی سیفٹی اور معیار کو پرکھنے کے لیے ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن نیشنل کونسل آف نیوٹریشن ایکسپرٹس کے مطابق کسی چیز کی شکل، رنگ اور خوشبو اس کی اصل حفاظت کے سب سے بڑے اہم اشارے ہیں۔ کچھ فوڈ اپنی پیکنگ کھلنے کے چند گھنٹوں بعد ہی خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ دوسری غذائیں ایکسپائری ڈیٹ گزر جانے کے بعد بھی بالکل ٹھیک رہتی ہیں۔ ویلکم، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل اسٹوریز۔ دنیا بھر میں سب سے مشہور اناج میں سے ایک ہے چاول، جو کئی قوموں کی بنیادی خوراک ہے۔ چاول کی دو بڑے اقسام ہیں، وائٹ رائس اور براؤن رائس۔ اگرچہ براؤن رائس کم مشہور ہے، لیکن یہ صحت کے لحاظ سے بہت بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ نیوٹریشنز پائے جاتے ہیں۔ براؤن رائس دراصل مکمل چاول کا دانہ ہوتا ہے، یعنی ایسا دانہ جس میں تمام نیوٹریشنز شامل ہوں، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹ، منرلز، وائٹامنز اور یہاں تک کہ پروٹین بھی۔ جبکہ وائٹ رائس دراصل براؤن رائس کا چھلا ہوا حصہ ہے، یعنی دانے کا صرف اندرونی حصہ، جسے اینڈوسپرم کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ تقریباً مکمل طور پر کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس میں فوڈ نیوٹریشن بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں براؤن رائس صرف 4 سے 6 مہینے تک قابل استعمال رہتا ہے، وہیں وائٹ رائس اگر اچھی طرح بند کر کے ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھا جائے تو برسوں تک صحیح حالت میں رہ سکتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کی ایکسپائری کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ یہی اصول کافی حد تک ڈرائی پاستا پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگرچہ ڈرائی پاستا کی پائیداری چاول سے تھوڑی کم ہے، مگر اسے بند پیکٹ یا اچھی طرح ڈھکے ہوئے برتن میں خشک اور ہوادار جگہ سے محفوظ رکھا جائے تو آپ چاہے تو 10 سال بعد بھی اسے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اس پر لکھی ہوئی ایکسپائری ڈیٹ پرانے زمانے کی کیوں نہ ہو۔ بس استعمال سے پہلے اس کی ظاہری حالت، رنگ اور خوشبو اور ساخت دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں میٹ پروڈکٹس کی۔ یہ بات مشہور ہے کہ گوشت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے انسانوں نے اس کا حل نکالا، کوکڈ اور کین میٹ۔ یہ دراصل پروسیس میٹ ہوتا ہے، یعنی ایسا گوشت جسے پکانے کے بعد پریزرویٹیوز اور فلیور شامل کر کے کین کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے پہلے اس لیے اپنایا گیا تاکہ جنگ میں لڑنے والے فوجی آسانی سے گوشت کھا سکیں اور پروٹین حاصل کر سکیں۔ ایسے پروسیس میٹ طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات ایکسپائری ڈیٹ گزرنے کے بعد بھی قابل استعمال رہتے ہیں۔ ایک مشہور کمپنی ہارمل فوڈ کا کہنا ہے کہ ان کے کینڈ میٹ اگر بند حالت میں رہیں تو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق جب تک کین بند رہے گا، اندر کا پروڈکٹ خراب نہیں ہوتا۔ البتہ کمپنی یہ بھی مانتی ہے کہ 3 سال گزر جانے کے بعد گوشت کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ پہلے جیسا ذائقہ دار نہیں رہتا۔ قابل استعمال ضرور رہتا ہے، لیکن یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کسی چیز کی خراب نہ ہونے اور اس کے صحت مند ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اس قسم کے گوشت کی غذائی قیمت تازہ گوشت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، بلکہ اگر اسے زیادہ مقدار میں لمبے عرصے تک کھایا جائے تو یہ خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے ابھی کین میٹ کی بات کی تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈبہ بند غذائیں، خاص طور پر خشک دالیں، بہت لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتی ہیں، مگر وہی شرط پھر بھی لاگو ہوتی ہے کہ انہیں درست طریقے سے محفوظ کیا جائے، یعنی ہوادار اور براہ راست روشنی سے دور رکھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ باکس باہر سے بالکل صحیح حالت میں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا نقصان یا پھلاؤ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کین فوڈ میں عموماً پریزرویٹیوز، نمک اور ونیگر شامل کیے جاتے ہیں جو ایک ایسیڈک انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں اور بیکٹیریا کی پیداوار کو روکتے ہیں۔ سالٹڈ بسکٹ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو بہت لمبے عرصے تک اپنی حالت برقرار رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں نمک اور مسالے کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو بیکٹیریا کو بڑھنے نہیں دیتی اور نمی کو بھی جذب کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ خاص قسم کا نمکین بسکٹ جو ہارٹ ٹریک کے نام سے مشہور ہے، اس کا ایک ٹکڑا آج بھی فلوریڈا کے میوزیم میں موجود ہے، جس کی مینوفیکچرنگ 1862 کی بتائی جاتی ہے۔ یہ بسکٹ 18ویں صدی کے دوران بریڈ سیلر کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ یہ سمندری سفر کے دوران سیلرز کی بنیادی خوراک سمجھی جاتی تھی، بلکہ کہا جاتا تھا کہ یہ قدیم دور سے موجود ہے اور سکندر اعظم کے زمانے میں فوجیوں اور سیلرز کی خوراک کا حصہ تھا، جسے آٹا، پانی اور نمک سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا تجارتی استعمال 18 سینچری کے آخر میں عام ہوا،
بریڈ سیلر یا بریڈ شپس یا بریڈ سولجر خود امریکی سیلرز نے 1812 کی جنگ کے دوران برٹش حکومت کے خلاف انوینٹ کیا اور بعد میں یہ نام دنیا بھر میں پھیل گیا۔ نیچرل ہنی تقریباً ہمیشہ کے لیے قابل استعمال رہتا ہے، یعنی یہ وہ واحد غذا ہے جو وقت کے ساتھ بھی خراب نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ قدیم مصریوں کے دور کے مٹی کے بنوں میں رکھا ہوا شہد بھی پایا گیا جو آج بھی بالکل قابل استعمال تھا۔ شہد کی اس طاقتور پائیداری کی وجہ وہ کیمیکل پروسیس ہے جو مکھی اس کی تیاری کے دوران کرتی ہیں۔ نیکٹر یعنی مکھی کا رس جمع کرنے سے لے کر آخری پیداوار فائنل ہنی تک کئی انزائمز خارج کرتی ہے جو مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشن پیدا کرتے ہیں، اور یہ عمل ایک ایسیڈک انوائرمنٹ بناتا ہے جو بیکٹیریا اور فنگس کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ہائیڈروجن پیروکسائڈ بنتا ہے جو ایک طاقتور اینٹی سیپٹک ہے اور مائکروبس کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مکھیاں شہد سے پانی جذب کرنے کا عمل شروع کرتی ہیں۔ وہ شہد کے ارد گرد جمع ہو کر اپنے پروں کو ہلاتی رہتی ہیں تاکہ پانی بخارات بن کر اڑ جائے۔ یہ عمل شہد میں موئسچر کو انتہائی کم لیول تک لے جاتا ہے جسے سائنسی طور پر واٹر ایکٹیویٹی لیول کہا جاتا ہے۔ یہ لیول 0 سے 1 تک ہوتا ہے اور بیکٹیریا، الجا اور فنگس کو بڑھنے کے لیے 0.7 سے زیادہ موئسچر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ شہد کی مکھیاں اس کو 0.7 سے کم رکھتی ہیں تاکہ کسی بھی طرح کے بیکٹیریا کو اس میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں شہد کو زخموں کے علاج میں استعمال کیا جاتا تھا اور یہ ہمیشہ اپنی صلاحیت برقرار رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز شہد کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گلوکوز یعنی شکر جم جاتی ہے اور کچھ ٹھوس کرسٹل بن جاتے ہیں جنہیں ہم آسانی سے ختم کر کے شہد کو واپس اصلی حالت میں لا سکتے ہیں۔ پھر بھی شہد ایک طاقتور اور لانگ ٹرم چلنے والی پروڈکٹ سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے اسے لانگ لاسٹنگ جیم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اسے نمی، حرارت اور روشنی سے دور ایک اچھی طرح بند برتن میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پاؤڈر ملک کی۔ کوئی شک نہیں، قدرتی دودھ ذائقے اور غذائیت میں پاؤڈر ملک سے بہتر ہوتا ہے، لیکن پاؤڈر ملک کی برداشت کی صلاحیت اور شیلف لائف کے لحاظ سے کئی زیادہ فائدہ مند ہے۔ مگر یہاں ایک بات ضروری ہے، بچوں کے فارمولا ملک کو اس سے بالکل مختلف سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایکسپائری ڈیٹ پر لازمی عمل کرنا چاہیے اور اس کے کلر اور اس کی خوشبو کا بھی معائنہ ضروری ہے۔ ہم یہاں بڑوں کے لیے استعمال ہونے والے پاؤڈر ملک کی بات کر رہے ہیں جو بڑی حد تک محفوظ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ فیٹ فری ہو، کیونکہ فل کریم پاؤڈر ملک برداشت کے لحاظ سے کافی کمزور ہوتا ہے۔ مکمل چکنائی والا دودھ اپنی ایکسپائری کے 5 سال بعد تک محفوظ رہ سکتا ہے، جبکہ فیٹ فری ملک کے بارے میں نیشنل کونسل آف نیوٹریشن کا کہنا ہے کہ وہ کم از کم 25 سال تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ پاؤڈر ملک کے محفوظ رہنے کا زیادہ تر دار و مدار ٹیمپریچر پر ہوتا ہے۔ امریکن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر ملک کو 10 ڈگری سیلسیس پر رکھا جائے تو وہ ذائقے اور خوشبو کو بہترین انداز میں محفوظ رکھتا ہے، جبکہ 21 ڈگری سیلسیس پر رکھی گئی سیمپلز میں 2 سال بعد ذائقے میں تبدیلی دیکھی گئی۔ اسی طرح 32 ڈگری سیلسیس پر رکھی گئی سیمپلز میں ذائقہ خراب ہو گیا اور وائٹامنس کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ البتہ منرلز، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔